أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله مولانا العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرات سورت حامیم سجدہ دی چند آیات تہاڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے اے سورہ مکی ہے مکہ مضمر نازل ہوئی اس وقت نازل ہوئی تقریباً سن 790 دے وچ جس ویلے مسلمانوں دے تے بہت سخت حالات سے اور کفار تضحیک استہزاء اور مذاق اس دے نال حضور دی دعوت نوں اڑا دینا چاہندے سی اور وہ کہندے سی جیڑا بھی بندہ حضور دی بات سندا وہ مسلمان ہو جاندا کلمہ پڑھ لیندا خلق بگوش اسلام ہو جاندا اس واسطے کی کرو انہوں نے منصوبہ بندہ کہ جب تلاوت کی جائے قرآن پاک دی والغو فی اس میں شور ڈال دو کسی کو سمجھ ہی نہ آنے دے پتہ ہی نہ لگے کیا کا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کی یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے اور اس کے تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام قبول کر چکے جب یہ ان کے نوجوان ہر گھر کے اندر سے نوجوان لڑکیاں کسی بیٹی سردار مکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت حبیبہ بھی مسلمان ہو چکی وہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئی گھر گھر میں ان کو تکلیف تھی گھر گھر میں مصیبت بنی ہوئی تھی کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا بہنوئی یہ سب حلقہ بگوش اسلام ہو کر ہر طرح کی انہوں نے تدبیریں کی اور اس دفعہ بھی وہ حرم شریف میں بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے ہم نے ساری تدبیریں کر دیکھیں کوئی اثر نہیں ہوئی کوئی منصوبہ ایسا بناؤ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا جائے وہ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے تو ایک ان میں سے سردار ان کا سردار
ابو سفیان کا سسر ہندا کا والد یہ اٹھا، یہ بہت بڑا سیاستدان بھی تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں جہاں بھی جاتے تھے سفیر کا کام بھی کرتا تھا، بہت سمجھدار آدمی۔ یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا صاحبو اگر تم مجھ پر اعتماد کرو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، اگر وہ ان میں سے کچھ باتیں مان لے تو ہماری یہ ٹسل ختم ہو جائے، ہماری جو گھروں میں لڑائی ہے جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو سب نے بیک آواز کہا کہ چچا جو تو کر رہے ہیں ہم اس پر سب متفق ہیں، جاؤ آپ پر اعتماد ہے۔ اور وہ بڑے کر و فر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آ گیا حضور کے سامنے، آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا یار آپ ہم میں بہت بڑے اعتماد کے آدمی، ہمیں بہت مان تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمیں بہت اعتماد تھا، بہت مان تھا کہ آپ سے بہت توقعات رکھتی تھی، اور آپ بہت خاندانی ہیں اور بڑے خاندان کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑی اس نے تعریفیں بھی کی، اور پھر کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ ہمارے جماعت کے اندر، ہمارے قبائل کے اندر یہ تم نے تفرقہ ڈال دیا، گھر گھر لڑائی ہو گئی شروع، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ہمارے بڑوں کو کافر کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو کافر کہتا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے پاس چند تجویزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر ان میں سے آپ کچھ قبول کر لیں، ہم بھی کچھ پیچھے ہٹیں، آپ بھی کچھ آگے بڑھیں، آپ پیچھے ہٹیں، تو ہمارے اندر صلح کی کوئی فضا پیدا ہو جائے۔ تو وہ بتانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے، دو ہماتن گوش ہو کر سننے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو اگر تو آپ کی یہ تحریک جو آپ نے چلا رکھی ہے دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہے، کوئی مال کرنا کے لیے ہے، آپ کو لالچ ہے، تو بھائی ہمیں بتا، ہم ڈھیروں مال آپ کے سامنے اکٹھا کر دیں گے۔ اگر آپ کو کسی حسینہ سے محبت ہے، کوئی خوبصورت اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مکے کی حسیناؤں میں سے جس پر انگلی رکھیں گے ہم اس کے آپ کو نکاح میں کر دیں گے۔ اور اگر تم عزت حاصل کرنے چاہتے ہو، حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور کوئی فیصلہ تمہارے فیصلے کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے ایک دھمکی بھی دی کہ اگر تمہارے اندر کوئی جن ہے ہم وہ جن بھی نکال دیں گے تمہارے اندر سے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا چاچا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو۔ تو وہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا، پیچھے کا ہاتھ لگا کر ایسے سننے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت حامیم سجدہ پڑھ کر سنائی۔ پڑھتے حامیم سجدہ کو پڑھتے ہوئے جب عاد اور سمود کا واقعات بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں، یہ نہیں تسلیم کرتے، تو پھر ان کو خبردار کر دو۔ قوم عاد اور قوم سمود اور ان تل پٹ ہونے والی بستیوں کے ساتھ جو ہوا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا، پھر ان کے انجام کو سوچ لیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ قوم عاد اور سمود کے انجام سے خبردار ہو جائیں، تو اس نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بھتیجے اپنی قوم پر رحم کرو۔ وہ اس طرح اس کا رنگ فک ہو گیا کہ جیسے ابھی عذاب نازل ہونے والا ہے، اس کلام کا اثر ایسا ہوا۔ پھر وہ پلٹا اور اپنے گروہ کے اندر وہاں جہاں بیٹھے جو ان کا انتظار کر رہے تھے ان کی طرف جا رہا تھا، تو انہوں نے دور سے آتے ہوئے عتبہ کو کہا، یہ اس کا نام عتبہ تھا،
کہ دیکھو جس کرو فر سے گیا تھا وہ دیکھو چال کیا تھی، اور اب یہ لڑکھڑا رہا ہے، اس کا رنگ پھک ہے، اب اس کو دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ اور ابھی وہ قریب ہی آیا تو ان کو آوازیں کسنے لگے کہ تم پر بھی آج جادو چل گیا، تمہیں بھی مسحور کر دیا اس نے۔ تو عتبہ کہنے لگا تم مجھے جو مرضی کہہ لو، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آج میں وہ کلام سن کر آیا ہوں جو دنیا پر غالب آنے والا ہے، تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا راستہ چھوڑ دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ ایسا کلام ہے، یہ دنیا پر غالب آ کر رہے گا، یا دنیا اس پر غالب آ جائے گی اور اس کو قتل کر دیں گے، تم اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، ورنہ یہ غالب آ گیا تو اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر حکومت جو ہوگی وہ تمہاری ہوگی، تم اس کے ذریعے حکومت کرو گے، بس تم سر بلند ہو جاؤ گے۔ اس نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت وہ سمجھ گیا تھا، وہ اس کی باریکی وہ سمجھ گیا تھا۔ یہ عتبہ وہی ہے کہ جو جنگ بدر میں پہلے حملے میں قتل ہو گیا تھا، اور جنگ بدر کے موقع پر بھی اس نے کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو۔ اس نے لوگوں سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ لوگوں غور کرو، ہم کن کے ساتھ لڑنے کے لیے ہیں، یہ ہماری تو بھتیجے ہیں، یہ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، یہ ہماری تو رشتہ دار ہیں، ہم ان کی گردنیں کاٹیں گے، وہ ہماری گردنیں کاٹیں گے، کچھ سمجھو، کچھ سوچو، غور کرو۔ تو یہ بات جب اس نے پیغام ابو جہل کے پاس بھیجا تو وہ اس وقت اپنا کھوت اور جو اپنی زرہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا، تو اس کو جب بات بتائی کہ عتبہ یہ بات کہتا ہے، تو وہ ابو جہل دھاڑا، وہ کہنے لگا یہ عتبہ جو ہے یہ اپنے بیٹے حذیفہ کی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ کہیں جنگ نہ ہو، وہ نہ قتل ہو جائے، میں تو اب آیا ہوں مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا، یہ اس نے کہا، اور یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ابو جہل نے بات کی۔ تو پھر وہ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے حملے میں اس کا بیٹا ایک ولید تھا، ایک اس کا بھائی شیبہ تھا، ایک ہی خاندان کے 3 افراد پہلے حملے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ اسی وجہ سے ہندہ جو تھی سپنی کی طرح بڑھ کھا رہی تھی، اور وہ انتقام کے لیے دوسرے جنگ احد کے اندر انتقام کے نقطۂ نظر سے وہ آئے تھے، وہ جوش ان کے اندر تھا جو جنگ احد کے اندر انہوں نے دکھایا۔ تو یہ شخص تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دوسری جتنی بھی انہوں نے باتیں کی تھیں کسی کا نوٹس نہیں لیا، لیکن یہ بتایا کہ اس وقت جب کوئی شخص، جب جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، دنیا جہان میں سب سے دنیا جہان کا مالک، کائنات کا مالک، رب العالمین، اس پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کا اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو ڈھارس بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ دنیا کے لوگوں نے تمہیں ساتھ چھوڑ دیا، اللہ کے رب ہونے کا تم نے اقرار کیا ہے۔ صحابہ کاف نے بھی یہی کہا تھا، یہی اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور
جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ کر دیا اور ان کے دلوں کو ڈھارس بنا دی. اس کاموں وقالوا ربنا اللہ رب، جب انہوں نے ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے. رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے. تو فرمایا تو یہ فرشتے اس وقت ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، ان کو ڈھارس بتاتے ہیں تمہیں کوئی خوف نہ کرو، کوئی نہ ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا ہوگی جس کا تم خواہش کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس کا تم مطالبہ کرو گے. نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ جو کچھ وہاں تمہارے ساتھ ہوگا یہ اللہ تبارک بخشنے والے غفور رحیم کی طرف سے دعوت کا سامان ہوگا. جب دنیا اللہ تش پکار رہی ہوگی، یہ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لا کر ڈٹ جانے والے، خدا کی ربوبیت پر ڈٹ جانے والے، اللہ کی الوہیت پر ڈٹ جانے والے، یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، ان کی وہاں مہمان نوازی ہو رہی ہوگی. اس کے بعد ارشاد فرمایا دعوت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دعوت ہی نہ ہو بلکہ اس کی اعمال جو ہیں زندگی کے اندر درنگی نہ ہو، وہ اعمال بھی بہترین کرے، اچھے عمل کرے، اللہ کی صالح عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے. یہ ہے بات اصل میں مسلمان. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، تمام پیغمبروں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. اور یہ جو دوسری باتیں ہیں بنی اسرائیل جو یہ کہیں نہیں کہا. خود حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھے کیا اور کہا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے، تیرے الہ کی، تیرے باپ دادا کی الہ کی، جو ایک ہی الہ ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مسلم ہیں. تو یہ مسلمان ہونے ہی اصل دعوت ہے. اور فرمایا اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں جو کہے اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور آپ بھی اچھے عمل کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ. بہترین نسخہ بتایا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کا مقابلہ بھلائی کے ساتھ کرو، اور بھلائی بھی وہ بہترین بھلائی. لوگ تمہارے اوپر دشمنی کے پر آمادہ ہیں، آپ کو قتل کرنے کے پر، لیکن آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو فوراً ان کی مدد کریں. گالی کے مقابلے میں گالی نہیں، برائی کے مقابلے میں برائی نہیں، بلکہ برائی کے مقابلے میں بھلائی اور بہترین بھلائی کرو. جب تم ایسا کرو گے پھر فرمایا فائز الذی بینک و بینہ عداوۃ، پھر یہ ہوگا. اس نسخے میں یہ بات بتائی کہ وہ جو تمہارے ساتھ اور اس کے درمیان دشمنی پڑی آ رہی تھی وہ بہترین محبت کے اندر مبتلا ہو جائے گی، گرم جوش محبوب بن جائے گا وہ اپنا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ مقام صابروں کو ملتا ہے، جو صابر نہیں ہے ان کو یہ مقام نہیں ملتا، اور بہت بڑے نصیبے والے کا کام ہے کہ یہ کام کریں. یہ بہت مشکل ہے مخالفت کے مقابلے میں بھلائی کرنا ان کے ساتھ اور آخر تک بھلائی کرتے چل جانا، یہ بہت بڑے نصیبے والے کا کام ہے. صدق اللہ مولانا. اب فرمایا
اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر تمہارے اندر تم محسوس کرو کہ شیطان ہمارے دل میں اشتعال پیدا کر رہا ہے، فاستعذ باللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا۔